نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہم ایک بار پھر اس جگہ پہ جمع ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو سننے اور سمجھنے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم آج سنیں اس میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر ہی خیر اس میں سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ یاسین ہم نے شروع کی، اور سورہ یاسین کی ہم نے چند آیات تقریباً آیات نمبر 8 تک ہم نے پڑھا تھا. اور اگر ایک اس کو ریویو کر لیا جائے تو سورہ یاسین ایک بڑی پاورفل سورت ہے. اللہ تعالیٰ کا تو ہر کلمہ ہی بہت پاورفل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا قسم کے ساتھ کی، اور قسم جب بھی کھائی جاتی ہے تو وہ شہادت کے قائم مقام کے طور پہ ہوتی ہے، اور اس قسم کا ہمیشہ ایک جواب قسم بھی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن حکیم کی قسم کھائی ہے، اور حکیم کے مفہوم کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ حکیم کے معنی کے اندر وزڈم بھی آتا ہے، اس کے اندر ورڈک بھی آتا ہے، اور اس کے اندر احکام بھی آتے ہیں. یعنی یہ ایسا کلام ہے جس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، جس میں جو فیصلے دیے گئے ہیں وہ بالکل محکم ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں شاید اس وقت سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ضرور سمجھ میں آ جائیں گی اگر ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، اس کے اوپر اپنا دھیان رکھیں گے. ایک بڑی اہم چیز اس کے اندر جو تھی وہ یہ کہ قریش کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے دعوت کا سلسلہ رکھ رہے تھے، اور قریش جو ہے وہ ان کو ڈس ایگری کرتے تھے، ڈس اون کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں خود قسم کھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے کہا کہ یقیناً آپ بھیجے ہوئے سے، یعنی آپ کو اس چیز کا بالکل فکر نہیں ہونی چاہیے قریش کیا کہتے ہیں. جو لوگ آپ سے انکار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے سے. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عظمت بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی قسم کھا کے جو ہے، اللہ تعالیٰ خود قسم کھا کے ان کی اس بات کی دلالت دیتا ہے کہ وہ بھیجنے والوں میں سے. اور جو لفظ یہاں مرسلین استعمال ہوا ہے اس کے بھی ذہن میں آپ کے رہنا چاہیے، کیونکہ آگے بھی آپ کو اس صورت میں یہ مرسلین کا لفظ 2-4 دفعہ ملے گا، اور یعنی بھیجے والوں میں سے. یعنی آپ ایسا نہیں ہے کہ پیغام کو اپنی طرف سے لے کے آ رہے ہیں، آپ وہی پیغام لے کے آ رہے ہیں جو آپ کو دیا گیا ہے پیغام. اور یہ پیغام کس نے دیا ہے؟ تنزیل العزیز الرحیم. یہ کس نے اتارا ہے؟ سب سے پہلے تنزیل ہے، اتارا گیا، اوپر سے بھیجا گیا. اور یہ جو تنزیل یہ مصدر ہے اور یہ جس باب سے آتا ہے اس کے اندر 2-3 چیزیں ہوتی ہیں کہ مبالغے کا بھی مفہوم اس کے اندر ہوتا ہے، شدت کا بھی مفہوم ہوتا ہے، لیکن ایک اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے نا درجہ بدرجہ آہستہ بے آہستہ اتاری جائے، پہنچائی جائے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ پورے کا پورا کامل اتار دیا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی رات میں، لیکن کہتے یہ ہیں کہ اس کو پہلے آسمان پہ، یعنی زمین سے اگر دیکھا جائے تو پہلا آسمان ہے، ویسے اگر دیکھا جائے اوپر سے دیکھا جائے تو آخری آسمان پر. اور پھر جیسے جیسے ضرورت رہی وہ تھوڑا تھوڑا وقتاً فوقتاً اتارتا و تدریج اس کو بھیجا جاتا ہے. اور یہ جو عزیز ہے، عزیز کے بھی مفہوم کے اندر 2 چیزیں بڑی اہم ہیں جس کو ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ عزیز وہی کہلاتا ہے کہ جس کے پاس اتھارٹی بھی ہو اور رسپیکٹ. بہت سارے لوگ دنیا میں آپ کو ایسے ملیں گے جن کے پاس اتھارٹی بھی ہوتی ہے لیکن رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس رسپیکٹ ہوتی ہے، اتھارٹی نہیں ہوتی. تو یہ کلام ایک ایسی ذات کا ہے کہ جس کے پاس اتھارٹی بھی کامل ہے اور رسپیکٹ بھی اس کی کامل ہے. تو یہ کچھ چند ایک باتیں تھیں جو ذہن میں ایک ہونی چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بات تو واضح ہو چکی ہے، لقد حق القول اکثرهم، لیکن یہ جو سچی بات ثابت تو ہو چکی ہے لیکن ایمان لانے والے بہت کم لوگ ہیں. یعنی جو دعوت ہوتی ہے، دعوت کے اوپر ہمیشہ یاد رکھیے کہ بہت ہی
بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی چیزوں کو چھوڑ کے کسی کی دعوت کو، حق کو قبول کرنا. اس کی ایکسپلینیشن مزید آپ کو آگے بھی ملے. تو اب ذہن میں آپ کے خاکہ بیٹھ جانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی جا رہی ہے اور آگے اس مزید تسلی کو آگے بڑھایا جائے گا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم سب جب قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن کو ایز اے اسٹوڈنٹ مطالعہ کرنا چاہیے. ہم قرآن کو قصہ کہانیوں کے طور پہ لے لیں کہ ہاں جی اس میں یہ بات آئی تھی، فلانے کا قصہ تھا، فلانے کی تھی، یہ آیت جو ہے وہ ولید بن مغیرہ کے لیے تھی، یہ منافقین کے لیے تھی، یہ سیدنا ابی بکر کے لیے تھی، یہ کافر کے لیے تھی. تو پھر بے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا. تو ہمارا اور آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب قرآن کی آیات کو پڑھیں سمجھیں تو ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کی آیت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے. کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ ہر مسلمان کو یہ بات بہت واضح طور پر معلوم ہونی چاہیے کہ وہ دنیا میں آنے کا اس کا مقصد کیا ہے. اس کے دنیا میں آنے کا مقصد بڑا واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، بہت ہی واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا سوائے کہ وہ میری عبادت کریں. اب یہ عبادت جو ہے وہ عبادت ہمارے ذہن میں صرف اگر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے تو پھر تو ہم مارے گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز تو آپ دن میں 5 دفعہ پڑھیں گے اور جو باقی جو ہے اپنا جو چیزیں ہیں، روزہ ہے تو وہ آپ رمضان میں 1 دفعہ رکھ لیں گے. زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تو آپ کی استطاعت ہوگی تو ہی آپ کریں گے. آپ تو عبادت صرف یہ نہیں ہے بلکہ اصل چیز تو یہ کہ اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا، اللہ کے نظام کو قائم کرنا، اللہ کے پیغام کو آگے تک پہنچانا. ہم سب اللہ کے رسول ہیں. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا اس کو آپ ذہن میں رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجمع تھا، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، اور آج سے 1450 سال پہلے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو حج میں جو آپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 20 لاکھ، 25 لاکھ، 30 لاکھ لوگ ہوتے ہیں. اور یہ 30 لاکھ لوگ بھی آج کے دور میں خطبہ سنتے بھی نہیں ہیں. آدھے لوگ تو اپنے کیمپوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ریڈیو پہ سن رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ راستے میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ سو بھی رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنی کچھ اور مصروفیات میں ہوتے ہیں. خطبہ تو بہت ہی کم لوگ سن رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس پرسنٹیج کو بھی اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت 1.25 لاکھ لوگ موجود تھے، 1.25 لاکھ لوگ موجود 1450 سال پہلے، تو اگر اس پرسنٹیج کو ذہن میں دیکھیں تو آج کے اس مقابلے میں کوئی بھی پرسنٹیج نہیں ہے. وہ پرسنٹیج بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ پرسنٹیج. تو وہ جو 1.25 لاکھ لوگ تھے، کوئی اسپیکر تو نہیں تھے، کوئی مائک بھی نہیں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی بات کو 3 دفعہ دہرایا. پہلی 3 دفعہ آگے والوں کی طرف منہ کر کے کہا، دائیں طرف کی طرف کہہ کے کہا تو وہ بات آگے تک جاتی رہی. بائیں طرف کہا، آگے کی طرف کہا. اور کیا بات تھی؟ ایک ہی بات تھی، کیا میں نے تمہارے تک پیغام پہنچا دیا. اور صحابہ کرام کا ہمیشہ یہ رویہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی سوال پوچھا ان سے تو یا تو اس کا خاموش رہے، یا بہت ہی مختصر جواب دیا ہے، یا پھر کہا کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں اس بات. یہ ان کا رویہ رہا ہمیشہ. لیکن اس جگہ پہ صحابہ کرام نے کہا آپ نے اپنی رسالت، آپ نے اپنا پیغام پہنچایا، اپنی رسالت کا حق ادا کیا اور ہمیں گمراہیوں اور دلالت سے باہر نکالا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کر کے 3 دفعہ اسی طرح سے کہا کہ اللہ کو گواہ رہنا میں نے پیغام پہنچا دیا. انہوں نے قبول کر لیا. اور اب اس کے بعد کیا کہا کہ اب تمہارا کام ہے کہ اس پیغام کو غائب کو پہنچاؤ. غائب سے مراد دونوں چیزیں تھیں. غائب سے مراد وہ لوگ تھے جو وہاں موجود نہیں ہیں، اور غائب سے مراد وہ لوگ تھے جو بھی دنیا میں آئے نہیں تھے، جنہوں نے آنا تھا. تو اس حوالے سے ہم ہمارے رسول کے رسول ہیں. ہم سب کا کام یہی ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو، اللہ کی دعوت کو آگے سے آگے پہنچائیں. جتنا کچھ ہمیں آتا ہے، ایک آیت آتی ہے، ایک آیت آگے پہنچائیں. آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں، لیکن اخلاص کے ساتھ پہنچائیں اور بالکل اس طرح سے پہنچائیں. آئے گا اسی آج ہی انشاءاللہ اس آیت کے اندر ہم پڑھیں گے کہ وہ پہچان پہنچانے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے لیے کیا عمل کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون. یقیناً ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہیں، پس وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، سو ان کے سر اوپر کو اٹھا دیے ہوئے.
ان کے گلوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ توق ڈال دیے گئے. اغلالن غلن، یہ لوہے کے جو کڑے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، اس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت سا نقشہ کھینچا ہے مجرموں کا. یعنی آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تصور پیش کیا ہے کہ جو جیل کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو مجرم لوگ ہوتے ہیں، ان کی کیسی شکل ہوتی ہے. اور پریکٹیکلی بھی آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں تو آپ کو اسی طرح سے ملیں گے. میرا ایک دفعہ اتفاق ہوا تھا کراچی میں، کراچی سٹی کورٹ کے اندر، وہاں میں نے دیکھے تھے دو لوگوں کو. تو ان کے گلے میں جو ہے نا گولڈ رنگ کا ایک رنگ تھا جو گلے میں ڈالا ہوا تھا، اور پیچھے ایک راڈ ہوتی تھی. وہ پیچھے ایک راڈ ہوتی تھی جو پیچھے زمین تک بالکل پیروں کے پیچھے تک جاتی تھی، اور دونوں پیروں کے اندر بھی جو ہے وہ لوہے کے کڑے ٹائپ کے بنے ہوئے تھے جس سے زنجیروں سے کھینچا ہوا تھا. وہ آدمی اس طرح سے چل رہا ہوتا تھا ایسے، یعنی وہ نہ نیچے دیکھ سکتا تھا، نہ دائیں نہ بائیں، کچھ اس طرح سے. یہی تصور اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیل بیان کی ہے، تمثیل کے طور پہ بیان کیا ہے کہ ان کی گردنوں میں توق ہیں جن کی وجہ سے وہ ادھر ادھر دیکھ نہیں پاتے، کچھ نہیں دیکھ پاتے. یہ توق کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ یہ توق سب سے بڑا یہ جو توق ہے تقلید کا ہے، رسم و رواج کا. یعنی اتنے زیادہ ان کے جو جاہلانہ اور مشرکانہ رسوم کا توق ہے. ان کا یہ جو توق ہے یہ کبر کا توق ہے، یہ کبر کا توق ہے. اب اس مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور اب آپ تعبیر عام خاص سے باہر آ جائیں، اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا رویہ. ہمارا بھی یہی رویہ. ہم سے اگر کوئی آدمی آ کے کوئی حق کی بات کرتا ہے، یا کوئی چیز ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، یا کوئی ہمیں دعوت دیتا ہے، اللہ کی طرف ہمیں بلاتا ہے، اگر اس قرآن کی طرف بلاتا ہے، اس کتاب کی طرف بلاتا ہے، تو ہمارا رویہ بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں، ہم اس کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے گردنوں میں یہ جو توقع نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ نظر نہیں آ رہے. ہم سب میں کبر ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا کبر تو اتنا زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے، کبر کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے کہ آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے جو لوگ ہماری آیات کے ساتھ تکبر کرتے ہیں، کبر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے جب تک داخل نہیں ہو جائے گا. اب سوئی کا جو ناکا ہے، اللہ نے تمثیل بیان کی. حالانکہ اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ نے تو کن کرنا ہے، سب کام ہو جائے. تو ایک سوئی کے ناکے میں سے جب تک اونٹ داخل نہیں ہوگا ان کے لیے دروازے نہیں کھلے گے. اور اسی بات کو سیدنا عیسیٰ نے اپنے واعظ میں اس طرح سکھایا ہے کہ اونٹ تو سوئی کے ناکے میں سے داخل ہو سکتا ہے، لیکن جس نے کبر کیا ہے، جس نے تکبر کیا ہے، وہ اس کے لیے کبھی بھی دروازے نہیں کھلے. اب کبر کو کبھی آپ نے سوچا ہے؟ ہم اپنی عام زندگی میں ہمارا کبر کتنا ہے؟ ہم اپنے آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے جو جونیئرز ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے اس میں کبر ہے، ہم اس کا احساس ہی نہیں کرتے. ہمیں جو چائے پلانے آتا ہے، ہمیں جو سرو کرنے کے لیے آتا ہے، ہمارے جو گھر کے باہر جو چوکیدار ہوتا ہے، ہمارے گھر پہ جو میڈ کام کرتی ہے، ہمارے گھر پہ جو لوگ کام کرتے ہیں، ہمارے گھر پہ جو ڈرائیور کام کرتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگوں کے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ان میڈ کو یا ان ڈرائیور کو یا ان چوکیداروں کو اپنے ساتھ میز پہ ٹیبل پہ بٹھا کے اپنے ساتھ کھانا کھلایا؟ کوئی بھی نہیں کرتا. کتنے بھی بڑے بن جائیں نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شاید ہم کہیں نہ کہیں سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے بہتر ہیں، کسی نہ کسی جگہ پہ ہم ان سے بہت اچھے ہیں، وہ ہم سے نیچے لیول کے لوگ ہیں. یہ کہیں نہ کہیں تصور ہمارے ذہنوں میں ضرور موجود ہے، اور اسی وجہ سے یہ کبر موجود ہے. ہو سکتا ہے اس کبر کو ہم محسوس ہی نہیں کرتے. آج ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ ہماری جو توق ہیں، ان توق کو ہم احساس ہی نہیں کر رہے کہ وہ کس حد تک ہمارے ساتھ لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ یہی فرمانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ تفصیل دے کے جو اس کی جو بات کر رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور ہم نے ان کے آگے سے ایک دیوار کر دی ہے، اور ان کے پیچھے سے ایک دیوار کر دی ہے، اور پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے، وہ نہیں دیکھتے. یعنی آپ تصور کریں کہ ایک شخص ایسا ہے، اس کے آگے بھی دیوار ہے، اس کے پیچھے بھی دیوار ہے، اور اس کو ڈھانپ دیا گیا، یعنی ٹوٹل سیل کر دیا گیا اس کو چاروں طرف سے. یعنی ہم نے ان کی گردنوں میں بھاری ٹوپ تو ڈال ہی دی، اس کے علاوہ ان کے آگے ایک دیوار، ان کے پیچھے دیوار، پھر انہیں اوپر سے پردے کے ساتھ ڈھانک دیا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا، پھر وہ کچھ دیکھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اپنی جاہلانہ اور مشرکانہ رسوم پہ اڑو ہیں، ان کے غلط ہونے کی جو انہیں اپنی غلطی کا کسی جگہ پہ احساس نہیں، اور یہی بات بیسکلی بن کیا جاتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم۔ تو دراصل ہوا کیا، یہ جو آگے کی دیوار ہے، اس آگے کی دیوار سے مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ اپنی کسی قسم کی جو اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں اتنی دی ہیں ان کی طرف وہ غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں دی ہیں ان کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے۔ اور جو پیچھے کی دیوار ہے اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو جو انسان کی جبلت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں ڈالی ہوئی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ اس کے اوپر بھی غور و فکر نہیں کرتے۔ وہ اپنی پیدائش پہ بھی غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی ہے، وہ کس طرح سے باہر آئے، وہ اس چیز پہ بھی غور نہیں کرتے۔ وہ اس چیز پہ بھی غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، یہ جو ساری چیزیں اس کے اندر جو موجود ہیں اس کے اوپر بھی غور و فکر نہیں کرتے۔ اور پیچھے کی دیوار کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ہسٹری کو بھی نہیں دیکھتے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پچھلی قوموں جن لوگوں نے ان چیزوں کو جھٹلایا، جن لوگوں نے اپنے کبر میں اپنی مشرکانہ جاہلانہ حرکتوں سے جو بہت ساری چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کی دنیا کے اندر، ان کا انجام کیا ہوا۔ چاہے کوئی ایک غریب سے غریب انسان ہو، چاہے ارب پتی کھرب پتی انسان ہو، وہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو کیا لے کے جاتا ہے؟ کچھ بھی لے کے نہیں جاتا، لیکن ان کو کسی چیز ان کو احساس نہیں کرتا، اور پھر ان کو اوپر سے ڈھانک دیا گیا ان کو اوپر سے ان کو پردہ ڈال دیا گیا۔ پردہ کس چیز کا ڈال دیا گیا؟ انسان کے اندر فطرتاً سب کچھ ودیعت اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ودیعت کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو نام سکھائے تھے تو آدم کو جب نام سکھائے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جو کچھ وجود میں آنا تھا ان سب کے بارے میں بائی ڈیفالٹ سیدنا آدم کو بتایا، اور سیدنا آدم کے توسط سے وہ بائی ڈیفالٹ ہم سب کے اندر موجود ہے۔ اب جیسے جیسے انسان اپنے آپ کو ایکسپلور کرتا ہے، اپنے اندر سے ایکسپلور کرتا ہے، اپنی باہر کی چیزوں کو دیکھ کے ایکسپلور کرتا ہے، ایسے ایسے ان چیزوں کو حاصل کرتا رہتا ہے۔ تو ایک تو اندر آپ کے اندر موجود ہے جو ہدایت اندر ایک بلٹ ان آپ کی موجود تھی، اور دوسری ہدایت وہ یہ والی ہدایت ہے جو باہر سے آتی ہے۔ یہ باہر والی ہدایت کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ باہر والی ہدایت آتی ہے، لیکن جو ہماری جو اس وقت اندر کی جو سچویشن ہے، اندر جس جگہ پہ ہماری جو اندر کا ایک نور موجود ہے، وہ نور ایک گلاس میں کورڈ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے پچھلے سال جب ہم نے دورہ قرآن کیا تھا تو ہم نے سورہ نور جب ہم نے پڑھی تھی، اس میں آیت النور کی ہم نے ایکسپلینیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ جو اس میں زجاجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ بیسکلی گلاس ہے، ایک کلیئر گلاس۔ زجاجہ کہتے ہیں کلین گلاس کو، یہ پورا کلین گلاس ہے۔ اب یہ کلین گلاس کے اندر جو ہے وہ ہدایت موجود ہے، اور یہ دوسری ہدایت ہے جو یہاں سے آ رہی ہے، اور یہ ہدایت جب یہ دوسری ہدایت یہاں سے آتی ہے اور اندر ایک ہدایت موجود ہے، یہ ہدایت جب اس ہدایت کے ساتھ لگتی ہے تو پھر ایکسپلور کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ کورڈ ہو جائے اس چیز سے، یہ پورا اگر میں اس کو کورڈ کر دوں تو یہ اب کرسٹل گلاس نہیں رہا، یہ اب کرسٹل گلاس نہیں رہا، اس کے اندر کیا ہے کچھ نہیں پتا مجھے۔ اور یہاں سے جب ہدایت چلی تو یہ اس پردے سے ٹکراتی ہے اور واپس آ جاتی ہے۔ اسی لیے ہم مسلسل قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، ہم پہ اثر نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کبھی غور کریں کیوں؟ کیونکہ یہ جو گلاس کی جو آؤٹر لائن ہے یہ فطرت سلیمہ ہے ہماری، یہ فطرت سلیمہ ہے۔ یہ فطرت سلیمہ ہماری اتنی گندی ہو چکی ہے، اتنا اس کے اوپر کورڈ ہو چکا ہے کہ باہر سے یہ جو اللہ کی جو آیات ہیں یہ اثر ہی نہیں کرتی ہم کو۔ یہ فطرت سلیمہ ہماری کتنی حد تک گندی ہو چکی ہے، تو اس کے لیے فطرت سلیمہ ہمیں پہلے اپنی صاف کرنی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد جب اس قسم کی سچویشن ہو جاتی ہے تو پھر یہ والا کام ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، کیونکہ جب ہم اپنی نہ آگے کی چیز کو ہم نہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اللہ تعالیٰ تو ہم سے کہتا ہے نا، بار بار کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے بار بار؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ افلا یتدبرون قرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یہ دبرا یدبرو یا دبرون کہتے ہیں پیٹھ کو، یہ کہتے ہیں پیٹھ کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم ان الفاظ کے پیچھے غور نہیں کرتے کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم الفاظ کے سرسری معنی لے لیتے ہیں اور ہم آگے چل پڑتے ہیں۔
الفاظ کے سرسری معنی ہم لے لیتے ہیں اور ہم چل پڑتے ہیں، اور اس اول تو ہم وہ کوشش ہی نہیں کرتے، اول تو ہم اتنی جد و جہد ہی نہیں کرتے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی اپنا دل لگائیں، اس کے ساتھ کوئی بات کریں، اس کے ساتھ کوئی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو آگے کی دیوار ہے، یہ آگے کی دیوار کا ایک معنی ضد بھی لی گئی ہے، ضد اور عناد ہے، ضد ہے، ضد کے بنا پہ ہم جو ہے نا اس کو نہیں کرتے۔ اور یہ جو پیچھے کی دیوار ہے اس کو غفلت اور جہالت بھی دیا گیا، یعنی ہم اس بری طرح سے اس میں مشغول، اس کے اندر قریش کے ساتھ تو یہ بات ہو ہی رہی ہے، اب قریش تو چلے گئے، دل کا امت قد خلت، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 2 دفعہ دل کا امت قد خلت، وہ امت بھی چلی گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تم بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے۔ ہم اسی اس میں رہیں گے کہ جی فلانے نے اس طرح سے کہا تھا، ڈمکانے نے مجھے ایسے کہا تھا، اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے مجھے یہ کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے قرآن کی ایک ایک آیت میرے اور آپ کے لیے، ہر آیت کو اپنے اوپر رکھیں۔ اگر آپ ہم اس کو اسی طرح سے لینے، ہاں جی یہ قریش کی بات ہو رہی ہے، قریش کے ہمارے دلوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ہمارے اس پہ غلاف نہیں چڑھ گئے؟ کیا ہمارے اس پہ پردے نہیں چڑھ گئے؟ کیا ہمیں حقیقت نظر آتی ہے؟ کیا ہمیں کسی جگہ سے حقیقت نظر آ رہی ہے؟ ہمیں تو حقیقت نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ انجام کیا ہے؟ یہ انجام ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی آیات کو، وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ ایک تذکر باللہ اور ایام اللہ، یہ اللہ کے جو دن ہوتے ہیں اور اللہ کی جو آیات ہیں، ان کے اوپر جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے۔ قرآن تو آپ سے بار بار کہتا ہے، قرآن تو آپ سے کہتا ہے دیکھو یہ سورج دیکھو، چاند دیکھو، یہ زمین دیکھو، یہ آسمان دیکھو، کس طرح سے اللہ بارش برساتا ہے، کس طرح سے۔ کبھی آپ نے سیڈ دیکھا ہے؟ اس سیڈ کو آپ نے دیکھا ہے، اس کا ویٹ کیا ہے؟ وہ کس طرح سے سیڈ آپ زمین کے اندر ڈالتے ہیں اور وہ زمین کو پھاڑ کے ایک درخت بنتا ہے۔ کبھی کسی نے اس قدرت کو دیکھنے کی کوشش کی؟ یا ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ اینگرو یوریا کی وجہ سے وہ درخت باہر نکل رہا ہے؟ ہمارا ایمان تو اینگرو یوریا پہ آ رہا ہے۔ اس دیہاتی کا اس جو کسان ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اینگرو کی یوریا لے لی اور یا میں نے ICI کی یوریا لے لی تو میرا درخت خوبصورت نکلے گا۔ اس کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت جو ہمارا جو المیہ ہے، وہ اس وقت المیہ کیا ہے کہ جو ہمارا ایک جو کامن انسان ہے ہمارا، جو سڑک پہ برف بیچ رہا ہے، جو سڑک پہ سبزی بیچ رہا ہے، جو سڑک پہ کھڑا ہو کے بند کباب بیچ رہا ہے، جو میں چھوٹے لیول کی بات، جو موچی ہے، جو درزی ہے، وہ ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کر رہا، نہ اس کے پاس نہ وہ لکھنا جانتا نہ وہ پڑھنا جانتا، وہ ٹوٹل امی ہے، اسے لکھنا بھی نہیں آتا، اسے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اس کی جو اپروچ ہے، میکسیمم اپروچ، وہ کس کے پاس ہے؟ اس کی میکسیمم اپروچ جو ہے نا وہ مسجد کے مولوی کے پاس ہے، جو آپ کا خطیب ہے، یہ اس کی میکسیمم اپروچ ہے۔ اور وہ جو آپ کا خطیب ہے، میجورٹی جو آپ کا خطیب ہے، میجورٹی جو آپ کا جو مولوی، جو امام مسجد کے اندر جو پیش امام ہے، وہ اس کے پاس کوئی دین کی نالج نہیں ہے۔ جو مدرسے سے لوگ پاس ہو کے نکلتے ہیں، جو 8-8 سال کی تعلیم لے کے، جن کے پاس قرآن کی بھی علم نالج ہوتی ہے، جس کے بعد فقہ کی بھی ہوتی ہے، اپنے مسلک کی بھی ہوتی ہے، چھوڑ دیں، میں اس میں بھی بات نہیں کرتا، چھوڑ دیں، اس کو بھی نکال دیں، لیکن وہ جو نالجبل آدمی ہے، وہ جو نالجبل انسان ہے، وہ اس مسجد کا پیش امام نہیں ہے۔ میں بھی اس مسجد کا پیش امام نہیں ہوں، دوسرا ہو سکتا ہے کوئی دوسرا، وہ بھی نہیں ہے۔ وہ جو خطیب ہے اس کی بہت لمیٹڈ نالج ہے، وہ اس لمیٹڈ نالج کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو ایکسپلین کرتا ہے۔ میں لاکھ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ ایسا کریں ویسا کریں، میں اپنے چوکیدار کو بولوں، میں اپنے ڈرائیور کو بولوں، میں اپنے گھر میں میٹ کام کرنے والے آتی ہے میں اس کو بھی سمجھاؤں، وہ سن لے گی، سمجھ لے گی، اس کے بعد وہ جائے گی، اس کا رابطہ ہوگا اپنے امام پیش امام کے پاس، اور پیش امام کو کہے گی کہ جناب میں جس گھر پہ کام کرتی ہوں وہاں کامجی صاحب نے مجھے کہا فلانے نام کام نہ کرو، تو وہ امام صاحب نے ان کو کہنا ہے بات سنو بیوی، تم غلط آدمی کی باتوں میں آ رہی ہو، اس کو چھوڑ دو، وہ تو بجک چکا ہے، یا تو وہ وہابی ہے یا فلانا ہے یا ڈمکانا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یہ ان کے اس میں ہوتا ہوگا، ہمارے اس میں نہیں ہوتا۔ اس بیوی کو اس نے بات ہی نہیں کی، کیونکہ اس کی اپروچ ہی نہیں ہے، اس کی سوچ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہم سب کا کام ہے، یہ میرا، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، ہم یہاں سے اس لیے آج یہاں نہیں موجود کہ ہم آج کی رات ہے، رمضان کے دن ہیں، راتیں بڑی ہیں قرآن سے، نہیں، میری آپ کی ذمہ داری ہے ہم اپنے اطراف میں لوگوں کو
جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، جس طرح سے ہاں ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، یہ ممکن ہے کہ کسی بات کو سمجھنے میں آپ سے غلطی کوتاہی ہو جائے، کوئی بات نہیں، آپ اس کو آگے کریں، وہ کسی اور سے پوچھیں، کسی اور غلطی ہو جائے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. بہت ساری قرآن کی آیت کی ایسی تصورات میرے پاس بھی تھے کہ جو میں آج سے شاید 5 سال پہلے جس چیز کو میں سمجھتا تھا، شاید میں آج اس چیز کو ایگری نہیں کرتا اس بات، کیونکہ آج میرے پاس اس کی بہتر مجھے میرے سامنے تعبیر نظر آتی ہے. کیوں تعبیر نظر آتی ہے؟ کیونکہ جب میں اس کو مزید پڑھتا ہوں تو میں اس کو جب دوسری آیتوں کے ساتھ ملاتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ نہیں، میرا ذہن اللہ تعالیٰ اس کے اندر، اور اس کے اندر تو بہت کچھ تھا، میں نے اس کو بہت لمیٹڈ کر دیا. میں نے عبادت کے مفہوم کو خالی نماز روزے زکوٰۃ سے ہٹا دیا. اب میرے لیے نماز روزہ زکوٰۃ عبادت کا ایک حصہ ہے، مکمل عبادت نہیں ہے، میرے لیے نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے آج سے 5-7 سال پہلے میرا تصور عبادت کی جب بات آ جائے تو اس نے نماز روزہ زکوٰۃ حج تک کی. تو غلطیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں ہم میں، کیونکہ ہم سب، لیکن ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے، ہمارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے اندر جتنا میکسیمم بیسٹ پاسبل لے کے آئیں اپنے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کریں. اور یہی رویہ ہم نے رکھنا. آگے اللہ فرماتا ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور ان پر برابر ہے چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فعل استعمال کیا، لا یؤمنون، یعنی فعل آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے وہ ٹیمپریری ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے ایمان لا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ وہ نہیں لکھ کے ایمان لے جائے، آپ پہ برابر ہے. تو اس کے کیا معنی ہے؟ اب دعوت دینا چھوڑ دیں گے؟ اس کا یہ معنی نہیں. اس کا معنی ہے آپ اپنی کوشش پوری کریں گے. آپ نے اپنی کوشش پوری کرنی ہے، میں نے اور ہم سب نے اپنی کوشش پوری کرنی ہے. اور کوشش کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا تو ہم ماں کے بیٹھ گئے. کبھی ایسا نہیں ہوتا. ہم اپنی عام زندگی میں دیکھیں، اگر آپ کو کوئی کام ہوتا ہے اپنے کوئی سینئرز کے ساتھ، آپ اس کو ایک دفعہ ایک درخواست دیتے ہیں، بھول جاتا نہیں کرتا، 2 دفعہ دیتے، 3 دفعہ دیتے، 4 دفعہ دیتے، 10 دفعہ دیتے. کیوں دیتے؟ کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کام ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پروموشن مل جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو انکریمنٹ مل جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نئی گاڑی مل جائے. تو آپ 10 دفعہ کرتے ہیں اور آپ اس کی اتباع بھی کرتے ہیں. آپ اس کی اتباع کرتے ہیں نا، اس کے ہر آرڈرز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، آپ اس کے ہر آرڈر کو ایگزیکیوٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ جائز ہو کہ چاہے وہ ناجائز ہو، صرف اس لیے کہ آپ کو کچھ حاصل ہو جائے. ہم بیسکلی کرتے کیا ہیں؟ ہم بندوں کی غلامی کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ انسان کسی کی غلامی میں آ ہی نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو 360 بت تھے، 360 بت تھے. ایک اور بت بھی لگ سکتا تھا، 361واں بھی لگ سکتا تھا. اور انہوں نے آفر بھی کی تھی، قریش نے آفر بھی کی تھی کہ آپ یہ بھی کر لیں، ہمارے والوں کو برا نہ کریں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. آپ نے ٹیبل کو صاف کیا. وہ جو 360 بت لوگوں کے ہاتھوں میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں سے ہاتھ نکالے اور ایک اللہ کے ہاتھ میں وہ دے دی. لیکن بدقسمتی سے، جیسے ہمیشہ ہو، بعد میں آنے والوں نے کیا کیا؟ وہیں سے ہاتھ اٹھائے اور پھر دوبارہ بڑھ. آج تو میرے خیال میں 3600 بت ہو چکے ہیں. سب سے بڑا بت تو ہم خود ہیں، ہماری اپنی خواہشات ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب آپ ان کے ساتھ آپ ان کو ڈرائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لِتُنذِرَ قَوْمًا، اس قوم کو ڈرا دیں، آپ خبردار کر دیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب اگر آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، یہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دیں. اب میں اور آپ یہ طے کر لیں کہ جی کوئی فائدہ نہیں ہے ان سے بات نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں. آپ کی کنٹینیو رہنی چاہیے. ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں جس طرح سے سورہ فرقان میں ہے نا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ایسی سچویشن آ جائے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ قالوا سلام. اب ایسا نہیں کہ اب آپ نے اپنی بات کر لی اور آپ نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، میں نے تو اپنی بات کر لی السلام علیکم. نہیں، یہ ایٹیٹیوڈ ہے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال لگے. سیدنا نوح نے 950 سال تک 950 سال تک روز صبح سے نکلتے تھے شام تک ایک ہی کام کیا. کتنے لوگ ساتھ رہے؟ اور اللہ کہہ چکا ہے بہت کم لوگ ہوں گے، بہت کم لوگ ہوں گے جو ایمان لے کے آئیں گے. بہت کم لوگ ہو چکے ہیں. یہ بات تو کہہ چکا ہے اللہ، بالکل کہہ چکا ہے. تو آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب آپ قصص پڑھتے ہیں، آپ انبیاؤں کو پورا پڑھتے ہیں. سیدنا موسیٰ کے ساتھ آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگ تھے. لوگوں نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی تھی کہ من و سلوہ تک اترا ان کے لیے، بادل کا ٹکڑا چلتا تھا ان لوگوں کے ساتھ.
لیکن وہ اتنے ناشکرے تھے، انہوں نے کہا میں تو پیاز بھی چاہیے، میں تو ترکاری بھی چاہیے، میں تو کچھ اور بھی چاہیے. ناشکرے کی پن تھا انسان کی فطرت میں. اور جب ان سے کہا کہ چلو آگے چلو، تو انہوں نے کہا تم اور تمہارا بھائی جاؤ، ہم تو نہیں جائیں گے، وہ تو قوم بڑی جبار ہے، ہم تو نہیں جاتے جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائے. تو یہ تو ہمیشہ سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا، ہمیشہ سے ملے گا. تو آپ کا ہمارا کام، اصل بنیادی کام ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے، ہم اللہ کے رسول ہیں، اور ہمارا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو آگے سے آگے پہنچانا. جتنی بات ہمیں سمجھ میں آ جائے، تھوڑی آئے کم آئے جتنی آئے، اس کو پہنچائیں بھی، اور کوشش کریں اپنے آپ کے ساتھ بھی زندگی میں دیکھیں. اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. تو صرف اسی کو ڈرا سکتا ہے، انما یقیناً صرف اسی کو ڈراتا ہے جو نصیحت کی پیروی کرے. کیا مطلب ہو؟ تبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب. یہ رحمان کے اوپر بھی یاد رکھیے گا کہ ان کو اس رحمان نام سے بھی بڑا مسئلہ تھا. جو قریش تھے ان کو اس سے بھی بڑا مسئلہ تھا، یہ کون ہے رحمان، کون ہے رحمان. تو اس نصیحت سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ وہی لوگ اٹھائیں گے کہ جو رحمان سے بالغیب کے اندر ڈرتے ہیں. یعنی ایمان کی جو اصل چیز ہے وہ ہے ہی غیب کے اندر. غیب سے باہر آ گیا تو ایمان ختم ہو گیا. اور یہ غیب تو میرے اور آپ کے لیے ہے، اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب نہیں، میرے اور آپ کے لیے غیب. تو ایمان تو ہے ہی اسی وقت. کیلنڈر دیکھے تو تاریخ سب بتا دیتے. اصل بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کہا اور اس پہ قائم رہے اور کھڑا رہے آپ. تو پھر اس کے لیے بشارت دی، فبشر ہو بمغفرت واجر کریم. مغفرت کس چیز کی مغفرت کی بات ہو رہی ہے؟ مغفرت ان غلطیوں پر ہے جو واقع ہو گئی آپ سے اور آپ نے اس کے اوپر اصرار نہیں کیا. ایک تو ہوتی ہے نا کہ آپ نے پری پلانڈ کوئی غلطی کی، پری پلانڈ کوئی بےایمانی کی، اور ایک ہے آپ سے ہو گئی. دونوں میں بڑا فرق ہے. تو ان غلطیوں کی مغفرت ہے جو آپ سے واقع ہو گئی اور آپ کو اس پہ شرمندگی ہے، آپ نے اللہ سے اس کی استغفار بھی کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ڈیفینیٹلی اس کی بخشش دے گا. اور اجرن کریم وہ کس شخص کے لیے؟ وہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ سے غائبانہ طور پہ ڈرتا ہے. اسے نہیں معلوم اللہ کہاں ہے. میں نے آپ نے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، میں نے اور آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا، میں نے اور آپ نے تو اپنے رسول کو بھی نہیں دیکھا. لیکن ہمارا ایمان تو شاید اس سے پہلے والے لوگوں سے زیادہ مضبوط ہوگا. ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو صرف اس پہ کہ یہ ہمارے رسول تھے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ کے رسول ہے. ہمارا ایمان تو غائبانہ اور مضبوط ہونا چاہیے. لیکن اگر ہمارا مضبوط ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ پر صرف ایمان کہ اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ سے ڈرنا کیسا ہے؟ کس چیز کا ڈر ہے اللہ سے؟ مجھے بتائیے. اللہ سے ڈرنا کیا ایسا ڈرنا ہے کہ جو کسی آپ بڑے جانور کو دیکھ کے آپ کو ڈر لگ جاتا ہے؟ یہ اللہ سے ڈرنا ایسا ڈرنا ہے کہ جو آپ سمجھیں کہ کسی سانپ بچھو کو دیکھ کے ہو جاتا ہے؟ یا اللہ یہ ڈرنا ایسا ہے کہ جو کوئی شخص آپ کو بندوق دکھا کے آپ سے مال چھین دے وہ ڈرنا ہے؟ نہیں، یہ ڈرنا تو نہیں. اللہ کے ساتھ تو ڈرنا ایسا ہے کہ جس میں محبت اور شفقت بھی ہو. اللہ کے ساتھ ڈر اس چیز کا ہو کہ میں اگر اللہ کے احکامات کی اتباع نہ کروں، میں اس کے جو بار بار وہ یاد دہانی مجھے کراتا ہے، میں جو یاد دہانی مجھے بار بار بھیجتا ہے اس ذکر کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے، اپنے وحی کے ذریعے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم کو اتارا تھا؟ تو کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا نا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم، جب تمہارے پاس آئے، میرے پاس سے، اور اگر تم نے اس کی پیروی کی تو کیا ہوگا؟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یعنی نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کا حزن ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو سورہ بقرہ میں نازل ہوئی، اور اسی قسم کی آیت کا مفہوم آپ کو شاید سورہ بنی اسرائیل میں بھی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر آنے کے بنی اسرائیل کہہ رہا ہوں، سورہ طٰہٰ میں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ماضی، حال، مستقبل سب کو برابر کر دیا. خوف کس چیز کا ہوتا ہے انسان؟ خوف مستقبل سے ہوتا ہے. اور حزن کس چیز کا ہوتا ہے؟ ماضی کا ہوتا ہے.
حال تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، عربی گرامر والے سب جانتے ہوں گے، حال تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ حال اور 1 سیکنڈ کے بعد یہ ماضی ہو گیا. اسی لیے عربی زبان کے اندر زمانے کے حوالے سے فعل 2 حالتوں میں ہوتا ہے، ایک ماضی اور ایک مضارع، ایک ماضی اور ایک مستقبل مضارع جس میں ہم کہتے ہیں. حال بھی اسی کے اندر ہم لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا. تو مغفرت بشارت دے دیں کن لوگوں کو، اور یہ ایلیمنٹ کون ہے؟ یہ ایلیمنٹ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بہت چھوٹا سا ایلیمنٹ ہوگا، بہت ہی اکثر تو لائیں گے ہی نہیں. اکثر لے کے میں جیسے جب گرامر عربی گرامر پڑھاتا ہوں تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اکثر مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوگا. اکثر تو میں ساتھ ساتھ کہتا ہوں مور دین 95%. تو اکثر تو مور دین 95% تو لائیں گے ہی نہیں. تو یہ بشارت کن لوگوں کے لیے؟ یہ ان لوگوں کے لیے بشارت ہے. اب ذہن میں آپ کی ایک بات آ جانی چاہیے. کیا بات آنی چاہیے؟ کہ اب تک جتنی بات ہوئی ہے اس میں 3 آپ کے سامنے لوگ آ چکے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جن کے ساتھ یہ ساری بات ابھی چل رہی ہے رسالت کے اوپر. یہ رسالت کا پورا موضوع چل رہا ہے ابھی. یہ رسالت کا ایک پورا پروپورشن بنایا جا رہا ہے. دوسرے وہ پروپورشن جو بہت بڑا ہے انکار کرنے والوں کا. اور ایک تیسرا پورشن ہے کس کا جو بہت چھوٹا ہے، جو رحمان سے بالغیب میں ڈرتے ہیں، وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. اور ان کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان کو بشارت دے دی ہے اس چیز کی کہ ان کی مغفرت کی بھی اور ان کو اجر کریم کی. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے بالغیب کے اندر ڈرتے ہیں. اور ڈر کے کیا کرتے ہیں؟ ان کو اس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ سے ان سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی شفقت ان سے نہ چلی جائے، اللہ کی رحمت ان سے نہ چلی جائے، اللہ نے جو بہت ساری نعمتیں دی ہیں وہ ان سے نہ چلی جائے. یہ نعمتیں ہی ہیں نا. آج یہ نعمت ہے نا، یہ آج نعمت اللہ نے لے لی نا کہ آج کرونا کی وجہ سے پتہ چلا مسجدوں میں بھی شارٹیج ہوتی ہے. آپ کی مارکیٹس کے اندر سپر مارکیٹس میں جائیں، سعودی عرب کے اندر تو وہ ایک انہوں نے اپلیکیشن ڈال دی ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ اپلیکیشن نہیں ہے تو آپ کسی اسٹور میں نہیں جا سکتے، کسی سپر مارکیٹ کسی مال میں نہیں جا سکتے جب تک آپ کے پاس وہ اپلیکیشن نہ ہو. یہ ساری کیا ہے؟ یہ نعمتیں تھی نا. پہلے ہم بے دھڑک کہیں بھی جاتے تھے چلے جاتے تھے، جس کے پاس جاتے تھے مل لیتے، جس ہوٹل میں جاتے تھے کھانا کھا لیتے تھے، جب چاہتے تھے مکہ مدینہ جا سکتے تھے. یہ سب کیا ہے؟ نعمتیں ہی ہیں نا. آج نعمتوں کو روک دیا نا اللہ نے. آج کنفائن کر دیا نا آپ کو کہ جس کا ویکسینیشن ہوگا وہی شخص جو ہے وہ عمرہ کر سکتا ہے. پہلے تو ایسا تصور نہیں تھا. میرے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا تھا کہ جو رمضان کے اندر، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا تھا کہ رمضان کے 30 دنوں میں 30 عمرے کرتے تھے. اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا تھا جو ہر آلٹرنیٹ ڈیز میں یا ہر تیسرے دن جاتے تھے. کیا وہ جا سکیں گے؟ نہیں جا سکیں گے. یہ نعمتیں تھیں نا. یہ نعمتیں چلی گئی. کیوں چلی گئی؟ تو کس وجہ سے جا رہی ہے؟ تو ذہن میں رکھیں یہ تینوں چیزیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو خطاب ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ تھا. ایک تو ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کے ساتھ 2 پیرلل لوگ ہیں. ایک بہت بڑی تعداد ہے جو نافرمان ہیں، جن کے گلوں میں توق ہے. اور توق کس کے؟ تقلید کے. اب ہر انسان اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ میرے گلے میں کون سا توق ہے. میرے گلے میں اندھی تقلید کا توق ہے، میرے پاس کبر کا توق ہے. کیا وجہ ہے کہ اللہ کے احکام آنے کے بعد میں اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کرتا؟ اگر میں نہیں کرتا تو کیا ہے یہ کون سا کبر ہے؟ یہ کون سی تقلید ہے؟ یہ کون سی پیروی؟ کس چیز کی پیروی کرتا ہوں؟ کیونکہ جو یہ نہیں کرے گا اس کو یہ ملے گا. کیا میں اور آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ سوچیں اپنے آپ کے ساتھ. ہم سب سوچیں آج اس آیت کے اوپر. کیا یہ آیت، اس آیت کے اوپر میں اور آپ خوشی منا سکتے ہیں؟ کیا ہم اندیکھے اپنے رحمان سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اندیکھے رحمان سے ڈر کے اس کی آیتوں کی اتباع کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کی آیات کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیا ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کی ہم نے اللہ کے ساتھ توبہ کی ہے؟ کیا ہم اس سے رجوع کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اس سے رجوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس آیت کو سوچیں. یہ میرے اور آپ سب کے لیے، یہ ہم سب نے اس کو سوچنا. اگر ہم یہ نہیں سوچیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا کوئی، یہ صرف ہمارے لیے پھر ایک قصص کے طور پہ رہ جائے گی. یہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا، جو پڑھ رہے ہیں، یہ صرف ہمارے لیے قصص رہتا ہے اور کچھ نہیں رہتا.
इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। यकीनन हम ही मुर्दों को जिंदा करते हैं और हम लिख रहे हैं जो अमल उन्होंने आगे भेजे और उनके छोड़े हुए निशान भी, जो भी चीज हमने इसे एक वाज़े किताब में रख लिया, जब्त कर लिया। आसाइन कहते हैं, आसाइना हो, आसाइन कहते हैं किसी चीज को शुमार करके रख देना, और ऐसा प्रॉपर शुमार करके रखना तो उसमें कोई डाउट ना हो। इस तरह से प्रॉपर तरीके से आपने उसको काउंटिंग की हुई है कि एक चीज नहीं निकलेगी। वो सूरह आप देखें उसके अंदर क्या है, सूरह कहफ में आप पढ़ते हैं ना, माली हाज़िल किताब, कैसी किताब है, ला युगादिरु सगीरतन व कबीरतन इल्ला अहसाहा, वहां भी अहसा का लफ्ज़ है। एक एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट आपकी नोट। आज जो कुछ आपने किया, इस वक्त जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं, आप बैठे हुए, आप बैठ के सुन रहे हैं, आप लेट के सुन रहे हैं, आप सुनते सुनते जो है कुछ और कर रहे हैं, आप मुझे भी सुन रहे हैं, साथ में आपने टीवी भी चलाया हुआ है, या आप अपने व्हाट्सएप पे भी लगे हुए हैं, किसी को मैसेजेस भी कर रहे हैं, सब देख रहा है, सब लिखा जा रहा है, एक एक चीज लिखी जा रही है, कोई चीज उससे बाहर नहीं होगी। हम समझते हैं कि खलवत के गुनाहों के ऊपर हम सिर्फ रहते हैं कि खलवत के गुनाह नहीं करने चाहिए। खलवत तो कोई चीज ही नहीं है। क्या है खलवत, मुझे बताइए। आपके साथ ये दो तो पहरेदार हर वक्त मौजूद हैं, ये दो पहरेदार तो हर वक्त मौजूद है, तो खलवत कैसे भी आपके पास है ही नहीं। खलवत कैसे मतलब ये तो समझाने के लिए तमसील के तौर पे कि खलवत के गुनाह नहीं करने चाहिए, और खलवत के गुनाह तो और ज्यादा बुरे हैं। खलवत के गुनाह तो और बदतरीन है कि मैं बहुत सारे काम इसलिए नहीं करता कि आबिद साहब मेरा इंप्रेशन खराब पड़ जाएगा, या फहीम साहब के पास गलत इंप्रेशन पड़ जाएगा, या रेहान भाई के पास गलत इंप्रेशन पड़ जाएगा। मैं बहुत सारे काम इसलिए नहीं करता। लेकिन जब मैं अकेला बैठा हूं, और जब मैं अकेला बैठा हूं, दो बैठे में, इनका तो फोकस अब टोटल मेरे ऊपर है, टोटल मेरे ऊपर, और अल्लाह तो हर जगह मौजूद। तो खलवत किस बात की? कोई खलवत नहीं, ये तसव्वुर ही गलत है। खलवत तो कोई चीज ही नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि इंसान को जो अपना मामला जलवत में रखे, वही मामला खलवत में रखे। जब मैं अल्लाह से नहीं शर्मा रहा, तो फिर मुझे अल्लाह के बंदों से शर्माने की क्या जरूरत? मैं अल्लाह से नहीं शर्मा रहा, ये तो शिर्क हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई बहुत बड़ी। मैं अल्लाह से नहीं शर्मा रहा, मैं अकेले में बैठ के जो है यूट्यूब के ऊपर हर नस्ल की टीवी फिल्में देख रहा हूं, हर किस्म की गुफ्तगू भी चला रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। लेकिन जब मैं वही चीज अपनी जलवत में आ रहा हूं, तो मैं एक मुख्तलिफ इंसान बन के बैठा हूं। तो जलवत और खलवत, इसका ख्याल तो होना चाहिए। कुछ कोई ना कोई बैरियर तो आना चाहिए। अल्लाह ताला कहता है कि हम ही जिंदा करते हैं और हम ही मारते हैं, हम ही जिंदा करते हैं। यानी इसका एक सीधा सीधा मामला तो यही हो गया, यानी हम इन सब को मरने के बाद जिंदा करते हैं। लेकिन एक और माना भी आता है। मौता का एक माना वो भी लिए जाते हैं जिनके दिल मुर्दा हो जाए। मौता का एक माना तो ये कि जिनके दिल भी मुर्दा हो जाए। उस हवाले से तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला यहाँ बता रहा है कि आपका काम तो सिर्फ पैगाम को पहुंचा देना है। ये चेंजेस तो हम लाएंगे। ये चेंजेस अनवर कामदी की तकरीर से नहीं आएगी, ये डॉक्टर इसरार अहमद साहब की तकरीरों से नहीं आएगी, ये नुमान अली खान के मैसेजेस से नहीं आएगी, ये आमिर सोहेल की तरकीबों से नहीं आएगी। ये चेंजेस तो अल्लाह लेके आएगा। कैसे लाएगा? उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ एफर्ट्स होंगी। आप जब वो आप एफर्ट्स करेंगे और अल्लाह देखेगा कि आप अपनी एफर्ट्स पूरी भरपूर उसी तरह से कर रहे हैं जो मतलूब, तो फिर अल्लाह कर देता है कुल। अल्लाह क्या करता है फिर? कुल। सैयदना उमर कितनी दुआएं की अल्लाह के रसूल को। कहते हैं अल्लाह के रसूल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर के लिए भी बहुत दुआएं की और अबू जहल के लिए भी बहुत दुआएं करते रहे। लेकिन जब सैयदना उमर अपने घर से निकले तो किसी और मकसद से निकले। आप सब जानते हैं किस मकसद से निकले। चंद आयात उन्होंने सिर्फ सुनी है, इसमें भी इख्तिलाफ है, कोई कहता है सूरह ताहा की आयत है, कोई और आयत की बात करता है। लेकिन ये बात तो तय है कि चंद आयत थी, 4 या 5 आयत। और मैं तो कहता हूँ अगर सूरह ताहा की अगर 5 आयत थी तो पहली आयत तो
سیدھا سیدھا آپ دیکھ لیں کہ حروف مقطع 4 آیا، تلوار ہاتھ سے گر گئی، تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ سیدنا حمزہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ شکار کر کے آئے تھے، ایک بات کی ابو جہل نے، دل کو لگ گئی، اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ یہ تھے لوگ۔ خالد بن ولید جتنی جنگیں لڑی کسی جنگ میں ناکامی نہیں، جتنی جنگیں لڑی کسی جنگ میں ناکامی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ مسلمانوں کے خلاف جو جنگ لڑی اس کے اندر بھی جو ٹیمپریری شکست آئی وہ بھی خالد بن ولید کی وجہ سے آئی۔ ایک جنگ نہیں ہے، کیا پلٹے، کیسے لوگ بنے۔ اکرمہ کو دیکھیں، سیدنا اکرمہ، یعنی جب وہ جہاز پہ چڑھے وہ تو جہاز ڈگمگانے لگا تو لوگوں نے پہلے لات منات سب کو پکارنا شروع کیا، اور جہاز رک کے نہ دیے تو پھر انہوں نے اللہ کو پکارنا شروع کیا۔ اکرمہ نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ اللہ اب تو یہی بچائے گا ہمیں۔ اس نے کہا یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور اس نے طے کر دیا اسی وقت، پھر تو یہی حق ہے کہ اگر آپ جہاز رک گیا تو میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاؤں، اور وہی ہوا۔ ایک بات آپ کے اندر اگر ہوگا، پوٹینشیل ہوگا، اللہ کرے گا کن فیکون۔ یہ کن فیکون اتنا آسان نہیں ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے کرونا؟ کیا مسئلہ ہے؟ ایک بارش کر دینا 10 منٹ کی، 10 منٹ تو بہت زیادہ ہو گئے، 5 منٹ کی 5 فوارے پھینک دینا، اللہ اس پورے دنیا میں سے کرونا نام کی کوئی وجود ختم کر دے گا۔ لیکن کیوں کرے گا اللہ؟ کیوں؟ دیکھتا ہے اللہ، اس کی آیات کا دن بدن ہر روز ایک تماشا ہوتا ہے، ہر روز ایک تماشا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ اگر ہم نے کسی چیزوں کے پہلے سے اگر فیصلے نہیں کیے ہوتے تو پھر تو اب تک بہت کچھ ہو چکا ہوتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میرے پاس تو کوئی ریفرنس نہیں لیکن میں کوٹ کر دیتا ہوں ذرا، اگر صحیح نہ ہو تو مجھے بعد میں جن صاحب کے پاس بتا دیجیے کہ اگر جب تک زمین پہ ایک مومن بھی رہے گا قیامت نہیں ہے، لیکن مسائل چلتے رہے گا، یہ مسائل چلتے رہے گا۔ تو یہ اللہ اس حساب سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہے کہ کرنا تو ہم نے، لیکن اس کرنے کے لیے سامنے والے نے کچھ کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں، یعنی آپ جو لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں، آپ جو لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں اور وہ اپنے کفر پہ اڑے ہوئے ہیں اور آپ کی نصیحت سن کر بھی اس کی پیروی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے ساتھ خود ہی دیکھنے کرنی پڑتے ہیں۔ آپ کو اس میں کسی سوچنے کی یا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی تصور، یہی سیم سبجیکٹ میرا اور آپ کا ہونا چاہیے، میرا اور آپ کا یہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ اگر میں کسی سے کوئی بات کر دوں تو وہ لفظ آخر ہو گئے، اور اب وہ اگر وہ عمل نہیں کرتا تو کافر۔ ایک تو ہمارے یہ جو ہماری جو چیزیں، اس سے ہم کو بہت پہلے باہر نکلنا پڑے گا۔ یہ جو ہم جو ججمنٹل ہو گئے ہیں آج اپنی زندگی کے اندر، یہ جو ہم ججمنٹل ہو گئے، لوگوں کو کافر کہہ دینا، لوگوں کو منافق کہہ دینا، جھوٹ بولتا منافق، چوری کرتا منافق، فلانا یہ کافر، اس رویوں سے باہر آنا پڑے گا۔ ان رویوں سے ہمیں باہر آنا پڑے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجے اور ان کے چھوڑے ہوئے نشان بھی۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ اثر جو ہے آثار جو ہے اثر ان کی جمع ہے، اور اس کی تفسیر میں 2 قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ بھی انہوں نے اچھے یا برے کام کیے ہوئے اور ان کی وجہ سے اگر جو پیچھے وہ انہوں نے اپنے اثر چھوڑے ہوئے ان سے لوگوں کو اگر فائدہ ملتا ہے تو اس کا اجر بھی ان کے کھاتے میں جائے گا۔ اور اسی طرح سے کوئی ایسے کام کیے انہوں نے جس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کا برائی، اس کی سیئات بھی جو ہے نا ان کے کھاتے میں جاتی رہے، لکھتی جائے۔ اور اسی طرح سے ایک جگہ سے ہمیں ملتا ہے نا کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کا عمل اس سے منتقل ہو جاتا ہے، اس سے کٹ جاتا ہے۔ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کا دنیا سے جو سلسلہ ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں، سوائے 3 چیزوں کے، ایک صدقہ جاریہ، ایسا اس نے کام کیا ہے کہ جس سے لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، صدقہ جاریہ۔
یا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اس کے بعد کے آنے والے لوگ فائدہ اٹھائیں. جیسے میں آج دیکھتا ہوں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے، جیسے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، مودودی صاحب ہیں، امین اصلاحی صاحب ہیں، قطب شہید ہیں، اسی طرح سے بہت سارے ابن کثیر ہیں، بے انتہا لوگ ہیں. آج بھی لوگ ان کو پڑھتے ہیں، آج بھی لوگ ان کو سنتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ سے ہم سب بھی یہی ساری چیزیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں مختلف لوگوں کو، اور کچھ نہ کچھ اس سے حاصل کرتے ہیں، اپنی زندگی میں لاتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی اس کا حصہ ضرور جاتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا حصہ اس کی زندگی میں ضرور جاتا ہے. جیسے میں اپنی زندگی کا اگر میں کہتا ہوں تو میں جو کچھ بھی آج تک کرتا ہوں، چاہے وہ قرآن سے ریلیٹڈ کوئی کام ہو یا اس کے علاوہ بھی ہو، تو میں دو لوگوں کو کریڈٹ اپنی زندگی میں ہمیشہ دیتا ہوں. کہتا ہوں یہ دو وہ لوگ ہیں کہ میں جب تک اس قسم کے کام کرتا رہوں گا، میرے اس کام میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ان کو ضرور جاتا رہے گا جب تک میں زندہ ہوں. اور اگر میں کوئی ایسا کام کر گیا کہ اس کے بعد بھی وہ سلسلہ چلتا رہا، تو وہ بھی اسی طرح سے ان کو اسی طرح سے لوٹتا ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بالکل ہم لکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اور پھر وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اور یہ امام مبین، امام کیا ہوتا ہے؟ امام ہوتا ہے نا آگے والا، اور مبین بالکل واضح، بالکل کھلی کتاب میں سامنے بچھا ہوا ہوتا، سامنے رکھا ہوا. وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے نا، اقرا کتاب. بہت سارے لوگوں نے یہاں امام مبین سے جو ہے وہ لوح محفوظ بھی دیا، لیکن میں نے آپ کو جیسے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ لوح محفوظ میں تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے، بالکل لکھی ہوئی موجود ہے. لیکن میرا اور آپ کا جو حساب کتاب ہونا ہے وہ لوح محفوظ کی کتاب پہ نہیں ہونا. میرا اور آپ کا جو حساب کتاب ہونا ہے وہ اس کتاب کا ہونا ہے کہ جو میں اور آپ نے خود لکھی ہے اپنے ہاتھ سے. یہ روز لکھ رہے ہیں، ابھی لکھ رہا ہے. آپ کے بھی سب لکھے جا رہے ہیں، میرے بھی سب کچھ لکھے جا رہے ہیں. صحیح ہے، درست ہے، غلط ہے، اچھا ہے، برا ہے، کمی ہے، زیادتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو بعد میں حساب کتاب ہوگا. سب کچھ لکھا ہوا موجود ہوگا. حساب کتاب اسی پہ ہوگا. اقرا کتاب، پڑھ اپنی کتاب، یہ صاف لکھا ہوا آپ کے سامنے موجود ہوگا. یہ کوئی چیز سے آپ نہیں انکار کر سکتے، ہر چیز آپ کے سامنے بالکل موجود. اللہ تعالیٰ نے ان 12 آیات کے اندر ایک اسٹرکچر کھینچ کے ہمارے سامنے دیا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس سورت کو 6 حصوں کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں، چھ حصے بنے ہوئے. تو یہ جو پہلا حصہ تھا، اس پہلے حصے کے اندر رسالت کے حوالے سے گفتگو، اور جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے کون کون لوگ مل سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی، قسم کھا کے تسلی دی گئی کہ آپ یقیناً بھیجے ہوا نبی سے بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو آپ کی اتباع کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے. اور پیروی کون لوگ کریں گے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ کون لوگ ہوں گے، اور ان کے بارے میں بتایا کہ انہیں بھی بشارت دے دی جائے، انہیں مغفرت کی بھی بشارت دے دی جائے، انہیں جو ہے وہ اجر کریم کی بھی بشارت دے دی جائے. ساتھ ساتھ پھر بتا دیا کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ ہم ہی ہیں جو مردہ کو زندہ کرتے ہیں. ہم سب مردہ ہی ہیں. اگر ہماری فطرت سلیمہ نہیں جاگتی، اگر ہم حق کو نہیں سمجھ پاتے، ہم حق کو ریسیو نہیں کرتے، ہم سب مردہ ہیں. ہم سب مردہ ہیں. یہ اللہ ہی ہے جو ہم مردوں کو زندہ کرے. یہ اللہ ہی ہے. کتنے لوگ ہیں آج آپ دیکھیں، میں تو اس طرح سے کہتا ہوں کہ کتنے لوگ ہوں گے جو ماشاءاللہ آج بیٹھے ہیں. بہت سارے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اسی طرح سے بہت سارے لوگ جیسے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو ان کے بہت سارے تراویح کے جو پروگرامز ہوتے ہیں، میں نے بھی اب تک 2 اٹینڈ کیے. وہ تقریباً آپ سمجھے 9 بجے شروع ہوتا ہے اور رات کو تقریباً 1:30 پونے 2 بجے تک ختم ہوتا ہے. وہ 4 رکعت ہوتی ہیں، پھر اس کی تفسیر ہوتی ہے، سب کچھ بھی لوگ موجود ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا کے کسی دوسرے ملکوں میں ہوں گے. وہاں کوئی ہو سکتا ہے سب مکہ کے اندر طواف کر رہا ہو، طواف تو نہیں چل رہا آج کل، وہ عمرہ کر رہا ہو سکتا ہے مسجد نبی میں بھی بیٹھا ہو. یہ ساری چیزیں چل رہی ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کوئی ابھی کرکٹ کھیل رہا ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جو ٹی وی دیکھ رہا ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جو فلم دیکھ رہا ہوگا، کوئی ایسا بھی ہوگا جو اس وقت دھندا کر رہا ہوگا. یعنی لوگ اپنی جگہوں پہ اسی طرح سے چلتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں بتا دی. اور اب ایک دوسرا پارٹ شروع ہوتا ہے. اب وہ پارٹ کس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک تمہید پوری باندھ دی، اور اب اللہ تعالیٰ مزید
اس کو ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ جو معاملہ جو ہے ہم نے آپ سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ بھیجے والوں میں سے ہیں, اور اب اللہ تعالیٰ ایک تفصیل بیان کرتا ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابُ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ, اور ان کے لیے بستی والوں کو بطور مثال بیان کر جب اس میں بھیجے ہوئے ہیں. یعنی جن لوگوں کو ڈرانے کے لیے آپ کو یہ قرآن حکیم دے کر بھیجا گیا ہے, اور جن کے اکثر لوگ کفر پہ اصرار کی وجہ سے عذاب کے مستحق بن چکے ہیں, انہیں اس بستی کے لوگوں کا حال بطور مثال سنا دیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی بستی کا نام نہیں دیا, اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ بستی کا نام کیا ہے, اس گاؤں کا نام کیا ہے, لیکن اکثر مفسرین نے بہت سی روایت نقل کی ہیں. قرآن نے شہر کا نام نہیں لیا, قرآن نے شہر کا نام لینا بھی پسند نہیں کیا. یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جو اس مثال کا جو مقصد ہے وہ اس میں اس گاؤں کا نام ہونا یا نہ ہونے کا کوئی ضرورت نہیں تھی. اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے, اس سے ایک بات اور کیا پتہ چلتی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے نہیں بتایا, ذکر کیا, جس چیز کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا, ہمیں اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. آپ دیکھیں گے, آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں, 99% تفاسیر میں آپ کو مختلف علاقوں کے نام بتا دیے جائیں گے کہ یہ علاقہ ہو سکتا ہے, یہ علاقہ ہو سکتا ہے, یہ فلانا علاقہ ہو سکتا ہے, یہ بتایا جائے گا. اللہ نے تو آپ کو نہیں بتایا. ہوتا کیا ہے اس سے, جب آدمی ایک irrelevant ان چیزوں کی ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کرتا ہے جس سے آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا ڈائریکٹلی, تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو پرائم جو اس کا جو سبجیکٹ ہے, جو اس میں سے اصل کرش نکلنا تھا, اس سے آدمی دور ہو جاتا ہے, اس سے آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے. جو اصل مقصد کی چیز ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے اور باقی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور میں اسی کو کہتا ہوں یہ شیطانی چیز ہے. شیطان یہی کرتا ہے, آپ کو ایسی چیزوں میں لے جاتا ہے, تو ان چیزوں کے اندر آپ کو الجھا دے گا, ایسی چیزوں کے اندر آپ کو ڈال دے گا کہ آپ کا سارا فوکس وہاں سے آؤٹ ہو جائے گا اور آپ ایک دوسری چیز کو چلے. اللہ نے بتا دیا کہ وہاں ہم نے بھیجے ہوئے تھے. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث, ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ تقویت دی, فعززنا بثالث, یعنی 2 پہلے ہم نے بھیجے اور 2 کے بعد ایک تیسرے کو بھی بھیجا. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 بھیجنے کے بعد تیسرا کیوں بھیجا؟ جب 2 بھیجے 2 کی نہیں مانی پھر تیسرا کیوں بھیجا؟ اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے آپ کو کہ رسولوں کو بھی, جو بھیجے ہوئے پیغمبر بھی ہوتے تھے, ان کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں آیا. پھر اللہ تعالیٰ یہاں تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے 2 پہلے بھیجے پھر تیسرے کو بھیجا تفصیل کے لیے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کوئی رسول تو اس لیے نہیں آ سکتا تھا کہ آپ ایسے خاتم النبی, تو وہ تو سبجیکٹ ہی ختم تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سپورٹ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ڈائریکٹ یہ کلام سپورٹ, اللہ کا کلام قرآن بطور ایک سپورٹ. آپ کو تو کچھ کرنا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اپنے کو الفاظ ہی نہیں ہے, یہ تو سارے وہی الفاظ ہیں جو اللہ کے الفاظ ہیں. اس سے بڑی سپورٹ کیا چاہیے؟ اس سے بڑا معجزہ کیا چیز ہے؟ جتنے انبیاؤں کے معجزے ہیں اگر آپ دیکھیں وہ اپنے ان کے وقت کے ساتھ وہ معجزے ختم ہوتے ہیں, وقت کے ساتھ وہ معجزے ختم ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ایک ایسا زندہ جاوید معجزہ ہے جو قیامت تک اسی طرح سے رہے, اور قیامت تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے, اور قیامت تک کوئی عالم بڑے سے بڑا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اس کتاب پہ عبور حاصل کر. لوگ آپ کو ملیں گے دنیا میں, میتھس کے ماسٹر مل جائیں گے, کیمسٹری کے مل جائیں گے, بایو کے مل جائیں گے, اپنا اکاؤنٹس کے مل جائیں گے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کتاب کا وہ ماہر آ گیا, یا کہ ایک ایسا شخص تھا یہ کتاب کا ماہر تھا. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کا مطالعہ بہت اچھا تھا, یہ قرآن کو بہت اچھا سمجھتا تھا. میں سمجھتا ہوں, اس طرح سے تو کہہ سکتے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے بہت اچھا سمجھتا تھا, میں سمجھتا ہوں. آپ یہ ضرور کہہ سکتے, کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ تو وہ سمندر ہے جس کا نہ کوئی کنارہ ہے
نہ جس کی کوئی گہرائی ہے، نہ آپ اس کے کنارے کو ناپ سکتے ہیں، نہ آپ اس کی گہرائی کو ناپ سکتے ہیں. یہ تو اتنا بڑا سمندر ہے، اس میں تو آپ جاتے جائیں. اور یہی دیکھیں 1450 سال سے لوگ اس سے ہر زمانے میں ہر سچویشن میں سے اسی سے چیزیں نکالتے ہیں اور اسی سے فائدہ اٹھانے کا. نہیں تو فتوے بھی اسی سے لگتے، تقریر بھی اسی سے آئے گا اور فتویٰ بھی اسی سے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک تیسرے کو بھی بھیجا. میرے اور آپ کے لیے بھی کیا میسج کہ جب ہم یہ دعوت کے کام کرتے ہیں، جب دعوت کے کام کرتے ہیں تو آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اور آپ کو سپورٹ ملتی ہے. اور اگر آپ کو سپورٹ ملتی ہے تو آپ اس سپورٹ کو استعمال کریں. آدمی کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے. کہیں لکھا ہے کہ کون رسول تھے، کون سے رسول تھے، کس جگہ سے تھے، کوئی ذکر نہیں کر رہا اللہ. لیکن آپ دیکھیں اس کے اوپر بھی بہت گفتگو کی ہے کہ وہ 2 رسول کون سے ہوں گے. سیدنا عیسیٰ کے زمانے کے ہیں، سیدنا موسیٰ کے زمانے کے ہیں، یہ فطرت سے پہلے کے ہیں، فطرت بہت ساری چیزیں ملیں گی. اللہ نے کہیں اور انہوں نے کیا کہا؟ فقالوا انا الیکم مرسلون، یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے، ہم تمہاری طرف بھیجے. اب اسی بات کو ریلیٹڈ کریں، وہاں بھی کیا تھا؟ انک لمن المرسلون، وہاں بھی کہ یقیناً آپ بھیجے ہوئے. یہاں بھی یہی بات کہ یقیناً آپ بھیجے ہوئے، ہم بھیجے ہوئے. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہی ایک ٹپیکل مسئلہ ہمیشہ کا. انہوں نے کہا تم ہمارے جیسی بشر ہی تو ہو. یہ بشر کہتے ہیں اسکن کو. ان کا یہی پرابلم تھا، تم تو ہماری طرح بشر ہو. اور یہ مسئلہ ہمیشہ کا مسئلہ. لوگ ایسے تھے جنہوں نے رسولوں کو بشر مانا، انہوں نے ان کو رسول نہیں مانا. اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رسول مانا، انہوں نے بشر نہیں مانا. کہ قرآن واضح طور پہ کہتا ہے کہ سارے بشر ہیں، لیکن وہ بشر ہم سے بہت افضل بشر ہے. میری اور آپ کی طرح بشر ویسے نہیں ہے. بشر ان کا لیول بہت اوپر ہے. اس کی وجہ ہے سب سے بڑی، انما انا بشر مثلکم، سورہ کہف میں آپ پڑھتے ہیں نا. لیکن آگے ایک ایڈیشنل بات ہے، یوحا الیکم، وہی آتی ہے. میری اور آپ کے پاس وہی نہیں آتی، میری اور آپ کے پاس وہی نہیں آ سکتی. تو ہمارا لیول ہی نہیں رہا نا، ہمارا وہ لیول ہی نہیں رہ سکتا. تو وہی پرابلم ان کا بھی تھا کہ تم ہماری طرح بشر کیسے ہو؟ تم تو بالکل ہماری طرح ہی بشر ہو. اللہ تعالیٰ واضح طور پہ سورہ فرقان میں کہتا ہے. وہ بھی یہی کہتے تھے کیسا بشر، یہ رسول ہے، یہ تو مارکیٹوں میں بھی جاتا ہے، کھاتا پیتا. تو تصورات ہمارے ذہن میں بن چکے، ہمارے ذہنوں میں ایک تصور بن چکے کہ بھئی فلانا کام ہے یہ فلانے لوگ کریں گے، یہ فلانا کام ہے یہ فلانے لوگ کریں گے، یہ دین کا کام ہے یہ ایسے ایسا اس کا براٹ اپ ہونا چاہیے، یہ ایسے ایسے اس کے پاس کریڈینشل ہونے چاہیے، ایسا اس کا لباس ہونا چاہیے، ایسے اس کی ٹوپی ہونی چاہیے، ایسے اس کی داڑھی ہونی چاہیے، ایسے اس کا انداز ہونا چاہیے، تو یہ ایکسیپٹیبل. اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ اس کی دعوت تو نہیں چلے گی، اس کی دعوت نہیں ہو سکتی. تو یہ ہمیشہ سے تھا. اور وہ آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ وما انزل الرحمن من شیء انتم الا تکذبون، یعنی اور رحمان نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو محض جھوٹ ہی کہہ رہے ہو. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا، یہ جو بات انہوں نے کی، یہ بات انہوں نے پتہ کس طرح سے کی، اس کو تھوڑا سا اگر آپ انڈرسٹینڈ کریں. یہ بات انہوں نے چیلنجنگ اور ٹونٹنگ انداز میں کی ہے. یہ رحمان کوئی چیز نہیں ہے بھائی، کن چکروں میں ہیں آپ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ رحمان کچھ نہیں، تم لوگ تو وہی جھوٹے. رحمان کچھ، اور کیونکہ اگر وہ ہوتا تو وہ اس طرح سے تھوڑی آتا. یہ رسول اگر ہے وہ ایویڈنس پیدا کرے، بتائے کس طرح سے. تو رحمان نے کوئی چیز پیدا نہیں کی. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ایک پاورفل آیت دوبارہ. انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے، یقیناً ہم تمہاری طرف ضرور بھیجیں گے. یہ نام بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ نام تاکید کے لیے آتا ہے اور انا کے ساتھ آتا ہے، تو پھر یہ نام جو ہے نا قسم کے طور پہ دیا جاتا ہے. یہ قسم کے طور پہ دیا جاتا ہے، یعنی ہمارا رب جانتا ہے. یہ الفاظ قسم کے لیے استعمال، ہمارا رب جانتا ہے. یعنی بلاغت کا اصول ہے کہ سننے والا جتنی شدت کے ساتھ کسی بات کا منکر ہو، اتنی ہی تاکید کے ساتھ بات کی. یعنی سامنے والا جتنا
شدت کے ساتھ چیز کو انکار کرے تو بلاغت یہی ہے کہ آپ اس کو اتنی ہی تاکید کے ساتھ اس کو جواب دیں. اور ان کا فیصلہ دیکھیں, ان کا حوصلہ دیکھیں, پیغمبروں کا حوصلہ دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ ان کو انہوں نے صاف جھوٹا کہا, انہوں نے کہا تم تو جھوٹے لوگ ہو. انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا نہیں ہم جھوٹے نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے جواب کیا کہا, انہوں نے کہا مطلب ایک قسمیہ انداز میں انہوں نے کہا کہ اپنی رسالت یقین دلانے کی کوشش کی کہ نہیں, ہم اپنے رب کی طرف سے پوچھیں. کیا یہ ہمارا رویہ ہے؟ ہم میں سے لوگ اگر کوئی دعوت کا کام کر رہے ہوں, کیا ہمارا یہ رویہ ہے؟ کیا ہم لوگوں سے اس انداز میں, اس طریقے سے اس گفتگو کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں انہیں اس چیز کو سمجھا سکتے ہیں؟ ہمارا رویہ تو بہت ہی مختلف ہے. وما علینا الا البلاغ المبین, اور ہم پر صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. بلاغ کس کو کہتے ہیں؟ بلاغ کہتے ہیں کہ جو بات کی جائے, بات کیا ہوتا ہے؟ الفاظ ہوتے ہیں. الفاظ جب کسی کو کہے جائیں تو الفاظ کیا کرتے ہیں؟ الفاظ اثر کرتے ہیں. یہ الفاظ کہاں اثر کرتے ہیں؟ وہ الفاظ آپ کے دل پہ, سامنے والے کے دل پہ اثر کرنے چاہیے. جو بات کہی جائے وہ جب کسی کو جھنجھوڑ دے, کسی کے دل کو شیک کر دے, ہلا دے, تو پھر وہ بلاغ بن جاتی ہے. اور بلاغ کے ساتھ پھر مبین, یعنی مبین کے مطلب ہوتا ہے واضح کر دینا, الگ کر دینا, حق اور باطل کو الگ کر دینا. یعنی ہمارا کام ہے بلاغ المبین, ہم نے تمہیں حق و باطل الگ الگ کر کے واضح طور پہ ہمارا کام ہے تم تک پہنچا دے. بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے آپ کو دنیا میں جن کا بلاغ بہت زبردست ہوتا ہے. بہت سارے ایسے ذاکر آپ کو ملیں گے, بہت سارے ایسے آپ کو جو ہے نا مقرر ملیں گے جن کی تقریروں میں بہت جوش ہوتا ہے, بہت زبردست ہوتا ہے, گھما دیتے ہیں لوگ, کو بڑا مزہ آتا ہے. کہتے ہیں یار فلانے کی اس میں ذکر میں گیا تھا, کیا باتیں کی. لیکن کیا وہ آپ کے دل تک پہنچتے ہیں؟ اگر وہ دل تک نہیں پہنچتی, اگر وہ آپ کو موو نہیں کرتی, وہ آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لاتی ہیں, تو بلاغ ہی ہو گیا, مبین تو نہیں رہا. اور ہو سکتا ہے کہ مبین ہو بلاغ نہ ہو, واضح تو کر دیا تو بلاغ نہیں. تو بلاغ المبین یعنی جو آپ کے اندر شیک کر جائے. ہمارا بلاغ المبین کیا ہے؟ آپ کسی کو کسی کام کے لیے روکیں گے, آپ نے کہا فلانا کام مت کرو یار, تم سود کا کام نہیں کرو. اس نے کہا نہیں یار کچھ نہیں ہوتا, وما علینا الا البلاغ المبین, ہمارا کام تو تھا آپ تک بات پہنچا دینا. یہ بلاغ المبین, آپ نے اس کو پہنچایا نہیں, وہ شیک ہی نہیں, اندر تک لرزا ہی. میں آپ کے ساتھ جتنی گفتگو کرتا رہوں, میری کوئی بات بھی اگر آپ کے اندر نہ ہٹ کر سکے, آپ کے دل کو نہ چھو سکے, اس کا مطلب میری جو بات ہے وہ صرف انفارمیشن کی حد تک ہے. میں آپ کو صرف انفارمیشن پاس کر رہا ہوں. اب یہ انفارمیشن آپ نے کہا چلو یار میں نے پڑھ کے لے لینی ہے, چلو جی کامدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں بھی گھر پہ فالتو بیٹھا ہوا ہوں, یہ بیٹھی ہوئی ہوں, چلو یار میں بھی سن لیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ کو موو نہیں کر پا رہا. اگر میں آپ کو موو نہیں کر رہا تو میں آپ کو مبین تو دے رہا ہوں, شاید واضح تو کر رہا ہوں, لیکن میرے اندر شاید وہ سچائی نہیں ہے, میرے اندر شاید وہ ایمانداری نہیں ہے کہ وہ میری بات آپ کے دل کو چھو جائے, میری بات آپ کے دل کو چھو جائے. اور جب یہ میری بات کسی کے بھی اگر دل کو چھو جائے, تھوڑی سی بھی اگر چھو جائے, تھوڑی دیر کے لیے بھی چھو جائے, تو کہیں نہ کہیں میری بات بلاغ کا کام کر جائے گی. لیکن اگر نہ کرے گی تو شاید مبین ہو سکتی ہے کہ میں نے مختلف تفاصیر سے پڑھ کر اس کو نوٹ بنا کے, اپنے چھوٹے چھوٹے نوٹ بنا کے, کسی کو سن کے آپ کے سامنے رکھ دیا اور میں نے آپ کے ساتھ وہ کر دیا. الفاظ, کسی نے کہا کہ الفاظ جو ہے نا وہ گولی کی طرح ہوتے ہیں, گولی کی طرح. الفاظ جو ہے نا وہ گولی کی طرح ہوتے ہیں, اور اس گولی کا جو ٹارگٹ ہے وہ آپ کا دل ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, یعنی ہمارا کام ہے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا اپنی بیسٹ پاسبل ایفرٹ کر کے, اس کو
مبین کر کے، اس کو بالکل واضح کر کے، اور اپنی اخلاص کے ساتھ بیسٹ پاسبل وے کے اندر اس کو پہنچا دینا، یہ پرائم ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ پھر اللہ کے اوپر ہے، اللہ چاہے گا تو کن کرے گا اور فیکون۔ لیکن وہ کھڑکی، دو چیزیں، وہ کھڑکی کھولنے کی کوشش، جو بات کر رہا ہے وہ کوشش کرے، اور جو ریسیونگ اینڈ پر ہے وہ اس چیز کی کوشش کرے کہ جو بات اس کو پہنچائی جا رہی ہے وہ کسی طرح سے اپنے یہ جو گلاس تھا یہ اس کو صاف کر کے اندر پہنچائے، اور اگر یہ صاف نہیں ہے تو اس کو صاف کرنے کی کوشش ہی کرتا رہے۔ اور یہ صاف صرف دو چیزوں سے ہوگی، یاد رکھیے گا۔ یہ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ گندی کیوں ہوتی ہے، پہلے اس گندگی کو سمجھ لیں۔ اس گندگی کے ہونے کا سب سے پہلا جو ریزن ہے، حسد، بغض، جھوٹ بولنا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرنا، اور فحش گفتگو کرنا یا فحش چیزوں کا انتخاب کرنا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں، یہ وہ ساری بنیادی موٹی چیزیں ہیں جو آپ کی اس فطرت سلیمہ کو گندا کرتی ہیں۔ یہ فطرت سلیمہ صاف کیسے ہوتی ہے؟ کثرت سے موت کو یاد کرنا۔ کثرت سے موت کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہر وقت اس طرح سے یاد تو نہیں کریں گے موت آئی موت آئی موت آئی موت آئی موت آئی۔ کثرت سے موت کو یاد کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن میں ہر بات، ہر وقت یہ چیز بہت اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں موجود ہو کہ میری موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے اور میں کسی وقت بھی اللہ کے سامنے حاضر ہو سکتا ہوں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی مجھے موت نہ آئے کہ میں کم سے کم فرما برداری میں ہوں۔ یہ میری موت کی منیمم کنڈیشن ہے کہ میں فرما برداری کی حالت میں۔ فرما برداری کا پھر کیا مطلب ہو؟ اب ظاہر ہے کہ یہاں میں ایمان کی کیفیت کی بات ہی نہیں کر رہا کہ ایمان بڑھے گا گھٹے گا، ایمان کو چھوڑ دینا، فرما برداری کی بات ہو کہ میں اپنی اس حالت میں اس طرح سے ہوں کہ میں فرما برداری میں رہوں، فرما برداری سے باہر نہ جاؤں، یہ سچویشن۔ اور دوسری چیز اس کی حفاظت۔ آپ یقین مانیں آپ کو 100 میں سے 50 لوگ نمازی مل جائیں گے، رمضان میں تو زیادہ مل جائیں گے۔ آپ کو 100 میں سے 60% لوگ روزے بھی رکھتے ہوئے مل جائیں گے رمضان میں۔ آپ کو 100 میں سے 25% لوگ انفاق کرتے ہوئے مل گے۔ آپ کو 100 میں سے کوئی 10 لوگ حج کرتے ہوئے مل جائیں گے۔ لیکن یقین مانے زبان کی حفاظت 100 کیا سر جی، لاکھ کیا، ملین، 10 ملین میں بھی ایک ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں آگ سے بچنے کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کیا تھی؟ چاہے مرد ہو چاہے عورت، دونوں کے لیے۔ کیا آپ نے کہا؟ دانتوں کے درمیان کی چیز اور ٹانگوں کے درمیان کی چیز۔ اور غور کر لیں یہ دونوں چیزیں ہی سب سے بڑا شر ہے، دانتوں کے درمیان کی چیز اور ٹانگوں کے درمیان کی چیز، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کے لیے شر ہے، اس سے بڑا کوئی شر نہیں۔ تو زبان کی حفاظت کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ بڑے سے بڑے آپ آج کل آپ میڈیا پہ دیکھ لیں، آپ کے جو بڑے سے بڑے عالم ہوتے ہیں آپ دیکھیں، وہ اگر مختلف مسلک کے ہوتے ہیں تو ایک عالم دوسرے عالم کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، دوسرا عالم تیسرے عالم کو گالیاں دے رہا ہے۔ کیسے دے رہا ہوتا ہے؟ زبان سے دے رہا ہے۔ تو کیسے آپ کی فطرت سلیمہ صاف ہوگی؟ تو وما علینا الا البلاغ المبین، یعنی ہمارا کام ہے صاف صاف پہنچا دینا، لیکن پہنچانا کس طرح سے کہ بلاغ جو آپ کو موو کر دے، جو آپ کو ہلائے، جو آپ کو شیک کرے۔ آپ نے کسی کی بات سنی تو آپ کو محسوس ہو کہ کوئی بات کی گئی ہے مجھ سے، یہ میرے دل کو لگی ہے، میرے دل کو ہٹ کرے گی، اور پھر اس کو وہ آپ کے لکھے گی۔ قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ انہوں نے کہا بے شک ہم نے تمہیں منحوس پایا، یقیناً اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے، اور تمہیں ہماری طرف سے ضرور دردناک عذاب دیں گے۔ یعنی جب بستی والوں کو دلیل کے ساتھ جواب نہ دے سکے تو دھمکی پہ اتر آئے، اور دھمکی کیا دی؟ انہوں نے پہلی چیز تو یہ کی کہ تم جو ہے نا ہمارے لیے بڑی نحوست ہے تمہاری،
اس کے ایک ٹرانسلیشن اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، اس کا مفہوم اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بات بتاؤ کہ تمہارے اس اسلام میں کیا ایسی اچھی چیز ہے کہ ہم اسلام قبول کر لیں؟ کیا ہے؟ ہر چیز میں تم نے رکاوٹ دی ہے. تم کہتے جھوٹ میں نہ بولوں، شراب میں نہ پیوں، زنا میں نہ کروں، لڑکیاں میں نہ چھیڑوں، لوگ کے حق میں نہ کھاؤں. یہ سارے مجھ سے ایسی کام کروا رہے ہو. تمہارے کون سی ایسی چیز ہے مجھے بتاؤ، تمہارے اسلام لانے سے کیا اکانومی میری سروائیو کر جائے گی؟ کیا تمہارے میں اسلام ہم قبول کر لیں گے تو کیا میڈیکل فیسلٹیز بہت اچھی ہو جائیں گی؟ کیا ہے؟ تو پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ اسلام جو ہے وہ نہ میڈیکل فیسلٹیز بڑھانے کے لیے آئے دنیا میں اور نہ آپ کی اکانومی کو بڑھانے کے لیے آئے. اسلام تو بیسکلی آیا ہے حق اور سچ کا پیغام کو لے کر آیا. آپ کی معاشی حالات کو درست کرنے کے لیے اسلام تو نہیں آیا. ہاں لیکن ظاہر ہے جب اچھے کام کریں گے، درست کام کریں گے، درست سمجھ چلیں گے تو چیزیں آپ کی اچھی بھی ہو جائیں گی. لیکن اصل پوائنٹ اس میں کیا ہے، اور جو آج مسلمانوں کے اندر اور خاص طور پہ آج پاکستان کے اندر ہمیں نظر آتا ہے اس وقت، انہوں نے کیا کہا ان سے کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. یہ رجم کے دونوں معنی آتے ہیں. رجم کے ایک معنی تو آتے ہیں کہ پتھر مار کے اس کو مار دیا جائے، اور ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے ہر وقت، آپ جب کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو آپ کہ آپ نے شیطان کو مار دیا، رجم کر دیں. جب آئے گا اس کو رجم کر دیں گے. ہاتھ میں آپ نے پتھر رکھا ہوا، جب نظر آیا نا کوئی اسلام کی دعوت دینا تو پتھر اٹھا گیا، یہ والا. اور اگر اس سے بھی باز نہیں آئے تو پھر یاد رکھنا ہم تم کو اتنا دردناک عذاب دیں گے. وائلنس. یہ وائلنس کب ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ جب انسان کے پاس وائلنس آنے کی جو سب سے بڑی بنیادی وجہ وہ کیا ہے؟ جب آپ کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے، جب آپ دلائل آپ کے پاس ختم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ گالم گلوچ پہ، اور اگر آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے تو پھر آپ فزیکل گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں. ایک تو زبانی گالم گلوچ ہو اور ایک فزیکل گالم گلوچ. کسی کو اگر آپ ماریں، کسی کی آپ املاک کو جلا دیں، کسی کی آپ چیزوں کو توڑ پھوڑ کر دیں تو یہ تو جسمانی ہو گئی. تو آپ اس کے اوپر دلائل اگر آپ کے پاس ختم، مجھے بتائیں کیا اس قسم کا کوئی تصور آپ کو کہیں کسی رسالت کے اندر کسی انبیاؤں کے ساتھ ملا؟ سیدنا نوح سے لے کر سیدنا آدم کو تو چھوڑ دیں، سیدنا نوح سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آپ کو ایسا انسیڈنٹ ملتا ہے کہ جب لوگوں نے اس پیغمبر کی، اس رسول کی باتوں کو نہیں مانا یا ان کے ساتھ زیادتیاں کی، تو کہیں ایسا ہوا کہ لوگوں نے جو ان کے ساتھ کے لوگوں تھے انہوں نے سامنے والوں کو مارا ہو یا ان کو جلا دیا ہو یا ان کے املاکوں کو نقصان ہو؟ وائلنس. دلیل ختم. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ اگر آپ کسی برائی کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ حدیث ہے کہ ہم جب کسی برائی کو دیکھیں تو ہم کیا کریں؟ اس کو ہاتھ سے روکیں. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، اور زبان سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل میں اس کو برا مانیں، سمجھیں. تو اس کے بارے میں ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جتنی مکلف بنایا ہے اسی حساب سے وہ کرے گا. ایک آدمی کے پاس ایک پولیس والا ہے، ایک آرمی والا ہے، ایک رینجرز ہے، اس کے پاس طاقت ہے کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو ان کو پکڑ بھی سکتا ہے اور ان کو جیل میں بھی ڈال سکتا ہے اور دو تھپڑ بھی مار سکتا ہے. یہ کام میں نہیں کر سکتا، لیکن میں مکلف ہوں کم سے کم اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہی کام کر سکتا ہوں. یا ہو سکتا ہے میں کسی ایسے ادارے میں کام کرتا ہوں کہ جہاں بہت سارے لوگ میرے انڈر کام کر سکتے ہیں، میں ان کے اوپر اپنی کوئی چیز کو انفورس کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. تو یہی معاملہ ادھر بھی ہے. انہوں نے وہ اسی چیز پہ آ کے اور بڑا خوبصورت جواب آپ دیکھیں آگے کیا جواب دیا. قالوا طائرکم معکم. انہوں نے کہا تمہاری جو نحوست ہے یہ بیسیکلی تمہارے ساتھ ہے. آپ یہ دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا قالوا طائرکم بکم،
یعنی تمہاری یہ جو تم ہم سے کہہ رہے ہو یہ نوست ہماری نہیں تمہاری، یہ نہیں کہا. تو نے کہا تمہاری نوست جو تم ہم سے کہہ رہے ہو تمہارے ساتھ ہے، اس میں ہمارا تو کچھ بھی نہیں. یہ جو جس چیز کو تم نوست ہمارے اوپر ڈال رہے ہو بلکہ یہ تو خود تمہارے افعال ہیں، کہ تم اپنے افعال کی بنا پہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے. تم اللہ کے ساتھ لوگوں سے تم شریک کرتے ہو، اس کی نافرمانی کرتے ہو، اس کی سرکشی اختیار کر رکھی ہے تم نے. اگر تمہارے اوپر کسی قسم کا قحط آ جاتا ہے، تمہارے اوپر کسی قسم کی وبا آ جاتی ہے اور کوئی اور دوسری آفت آ جاتی ہے تو اس کے ذمہ دار تم خود ہو، اس کے ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں. آئین ذکر تم ولنتم قوم مسرفون، یعنی یہ آئین ذکر تم یہ بیسکلی ایک شرط کا جواب محذوف ہے بیسکلی. یعنی اگر تمہیں نصیحت کی جائے اور تمہاری خیر خواہش کی جائے تو ہونا تو معاملہ یہ چاہیے کہ تم شکر گزار بنو. تمہیں جو دعوت دی جا رہی ہے، تمہیں جو پیغام دیا جا رہا ہے، اس کا اصل تو امپیکٹ یہ آنا چاہیے کہ تم اس کا شکر گزاری کرو. لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ وَلَأَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، تم تو حد سے زیادہ گزرنے والے ہو، حد سے آگے بڑھنے والے ہو. یہ مسرفون یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ، زیادتی. یہ مسرفون کسی چیز میں زیادتی، یعنی اگر آپ نے کسی سے کوئی بدلہ بھی لینا ہے، کسی سے اگر آپ نے کوئی بدلہ بھی لینا ہے تو وہاں بھی تو کوشش یہ ہونی چاہیے نا کہ اتنا ہی بدلہ لیا جائے جتنی زیادتی ہوئی ہو، جتنی زیادتی ہوئی ہو. تو آج ہم انشاءاللہ تعالی اسی آیت تک یہاں ہم اس کو اختتام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں جو خیر ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعا کریں گے. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيين حق والمحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سرا أو علانية أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من ناديت، تباركت ربنا وتعاليت. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم لك الحمد. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الخالق ونحن المخلوقين،
الرازق ونحن المرزوقين، أنت الجابر ونحن المجبورين، أنت الراحم ونحن المرحومين، أنت الناسخ ونحن المنسوخين، أنت الشاهد ونحن المشهودين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول آفيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك من خير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواسينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الذي مربي قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا وصائقنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جنات الخلود. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي قبورنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وفي أنفسنا نورا وفي أهلنا نورا وفي آبائنا نورا وفي أمهاتنا نورا وفي أزواجنا نورا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعمالنا
أعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأموالنا من الحرام وأموالنا من الربا وبيوتنا من المنكرات وما اجتمعنا من البدع والمنكرات والآفات. اللهم اجعلنا من التائبين والشاكرين والحامدين والذاكرين والقانتين والراكعين والساجدين والخاشعين والمجاهدين واللوامين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل على محمد والمهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.